بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ اپنے بستروں پر کم لیٹتے ہیں اور کم سوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اس لیے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں راتوں کو کم سونا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان کی نیت سے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دے. اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں ایسے شخص کے لیے. فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، کہ اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو راتوں کو قیام کرتا ہے. فصلا، اور رات کی قیام اللیل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے. وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ جگاتا ہے. فإن ابت نضح فی وجہہ الماء، اگر اس کی بیوی
قیام اللیل کے لیے اٹھنے سے انکار کر دے تو وہ اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے جگاتا ہے۔ رحم اللہ امرأتن، اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے بھی رحمت کی دعا کی کہ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر، قامت من اللیل فصلت، کہ رات کو قیام کے لیے اٹھتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَا، اور اگر اس کا شوہر اس بات سے انکار کر دے، وہ رات کو اٹھنے سے انکار کر دے، نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، تو اس کو اس کے چہرے پر پانی ڈال کر، پانی چھڑک کر اسے جگاتی ہے کہ وہ قیام اللیل کرے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ قیام اللیل کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا، کہ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے قیام اللیل کے لیے اٹھاتا ہے اور پھر وہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتبا فی الذاکرین والذاکرات، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ذاکرین اور ذاکرات میں شامل کر دیتا ہے۔ اس طرح سے قیام اللیل کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ رغبت دلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے متعلق بڑی ترغیب دلایا کرتے تھے، من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمۃ، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم نہیں فرماتے تھے کہ کہیں ان پر بار نہ گزرے، اور یہ فرمایا کرتے تھے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص قیام رمضان کرتا ہے ایمان کی نیت سے اور احتساب کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو جو انہوں نے گزشتہ کر دیے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جہاں تک قیام رمضان کا معاملہ ہے، وہیں اس میں بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور اختلاف بھی بڑی عجیب قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف سے محفوظ رکھے۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان کے مہینے میں کیسی ہوا کرتی تھی۔ یہ سوال ہو رہا ہے قیام اللیل کے حوالے سے۔ فقالت، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یا غیر رمضان میں اور 11 مہینے رمضان کے علاوہ تمام راتوں میں کبھی 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں ادا کی رات کی۔ یصلی 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا کرتے 2 سلام کے ساتھ۔ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تم نہ پوچھو کہ ان کی کیا خوبصورتی ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی رکعات کو ادا کرنے کی کیا خوبصورتی ہوا کرتی تھی، یہ ناقابل بیان الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وطولہن، اور ان کی لمبائی بھی بڑی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ثم یصلی 4،
پھر 4 رکعات ادا کرتے 2 سلام کے ساتھ، اور فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو تم ان کے خوبصورتی اور ان کی طوالت کے متعلق سوال نہ کرنا کیونکہ یہ ناقابل بیان ہے۔ یہ نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی قیام اللیل، رمضان اور غیر رمضان میں اتنی واضح اور بین دلیل ہونے کے بعد اختلاف ہوتا ہے اس بات پر کہ قیام رمضان کی کتنی رکعات ہونی چاہیے، اور اس اختلاف کو اس قدر ہوا دی گئی کہ یہ ہر شخص کے زبان زد عام ہے، اور جو اس حدیث کو اس کی تعویل پیش کرتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعات نماز تراویح پڑھائی، لہذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ابن ماجہ میں موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت کو جو ہے پکڑ لینا، عضو علیہا بالنواجز، اور ان کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہ روایت پیش کر کے وہ اس بات سے جان چھڑاتے ہیں کہ 11 رکعات نہیں بلکہ 20 رکعات پڑھی جائیں، اور جب ان کو یہ دلیل پیش کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التہجد میں لایا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز رمضان کی نماز کے علاوہ نماز ہے، جبکہ کوئی ادنا شخص بھی اگر اس حدیث کو پڑھے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ یہ حدیث رمضان کے متعلق ہے، سوال کرنے والے نے سوال ہی رمضان کے متعلق کیا ہے۔ کہا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، باوجود اس کے اس حدیث کی تعویل پیش کی جاتی ہے، اور تعویل بھی ایسی کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ جہاں وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التہجد میں بیان کیا ہے، وہیں یہ لوگ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب صلاۃ التراویح میں بھی بیان کیا۔ جو امام بخاری نے رمضان کے راتوں میں قیام کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہاں یہ حدیث بھی بیان کی، اور اس حدیث کا مقصد مطلب دونوں ابواب کے ساتھ ہے، تہجد کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق، اور اس کا تعلق قیام رمضان کے ساتھ بھی ہے، اور در حقیقت تہجد اور قیام رمضان ایک ہی چیز ہے۔ اور جو دوسرا مغالطہ دیا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعات تراویح کو شروع کیا، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعات تراویح شروع کی تو آپ لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہی 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح شروع کی، آپ لوگوں نے اس کو کیوں اختیار کر لیا؟ حالانکہ اگر ہم اس بات کا مطالعہ کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کتنی رکعات پر جمع کیا تھا، تو واضح اور بین دلیل موطا امام مالک میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مل جاتی ہے۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں انہو قال، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امر عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، کس کو؟ ابی بن کعب
اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو ان یقوما للناس ب11 رکعۃ تن، کہ وہ لوگوں کو قیام کروائیں 11 رکعت کے ساتھ. اور پھر بیان کرتے ہیں قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، کہ پھر جو قاری یعنی تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما میں سے کوئی بھی اس قدر قیام کو طول دیتا تھا کہ 100 آیات پڑھا کرتے تھے. حتی کننا نعتمد علی العصی، یہاں تک کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو کمزور لوگ ہوتے تھے وہ عصا لاٹھی پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے، ان لاٹھی کا سہارا لے لیا کرتے تھے. من طول القیام، وجہ یہ تھی کہ قیام بہت لمبا ہوتا تھا. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم سلام تب پھیرتے تھے جب فجر کا وقت قریب ہو جاتا تھا. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 11 رکعات تراویح کو شروع کروایا. اور پھر ایک اور مغالطہ دیا جاتا ہے وہ لفظ تراویح پر، کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ واحد کو کہتے ہیں، اور عربی میں جمع 3 پر استعمال ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم 11 رکعات پڑھیں گے تو اس میں 2 وقفے آتے ہیں. تراویح کا معنی جو ہے وہ وقفہ کرنا ہوتا ہے، ٹھہر جانا. تو اگر ہم 11 رکعات پڑھتے ہیں تو اس میں 2 وقفے آتے ہیں، اور یہ لفظ تراویح اس پر استعمال نہیں ہو سکتا. جبکہ نہ کسی صحابی نے یہ لفظ استعمال کیا، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ لفظ قیام اللیل یا قیام رمضان کے متعلق استعمال کیا. تو پھر کیوں ایک خود ساختہ لفظ کو صرف اس لیے کہ واحد اور جمع کو بیان کر کے حدیث کو ٹھکرا دیا جائے؟ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ واضح اور بین دلائل کو اپنے خود ساختہ الفاظ کی بنیاد پر احادیث کو رد کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور دلیل موطا امام مالک میں بھی، یہ وہ کتاب ہے جو شائع ہونے والی اس وقت موجود سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کی، اور اس کی یہ جو روایات ہیں جو پیش کر رہا ہوں میں، ان کی اسناد جو ہیں سلسلۃ الذہب کے ساتھ، یعنی وہ اسناد ہیں کہ جن میں تابعی صحابی سے بیان کرتا ہے، اور تابعی سے امام مالک خود بیان کر رہے ہیں. اس سے بہترین سند کون سی ہو سکتی ہے؟ بیان کرتے ہیں امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں، عبد الرحمن بن الاعرج کا قول، تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں ما ادرکت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، کہ میں نے لوگوں کو نہیں پایا، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نہیں پایا مگر اس حال میں کہ وہ کفار پر رمضان کے مہینے میں لعنت کیا کرتے تھے، یعنی ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے. قال، اور بیان کرتے ہیں وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي 8 رکعات، اور قاری نماز ادا کرانے والا، قیام اللیل کرانے والا سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا تھا 8 رکعات میں. یہ رمضان المبارک کے مہینے کی بات چل رہی ہے. 8 رکعات پہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتا تھا. فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي 12 رَكْعَةً، جب کوئی قاری 12 رکعات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج قاری نے ہم پر تخفیف کی. صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
11 رکعات قیام اللیل ادا کرنے کا حکم دیا، اور خلیفہ دوم کے اس حکم سے یہ بات بھی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے 20 رکعات قیام اللیل کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج رحمت اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم 13 رکعات تک ہی کی تراویح پڑھا کرتے تھے، اور 13 رکعات صحیح مسلم سے ثابت ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی اسی طرح سے یہ دونوں روایات اس بات کا قوی ثبوت ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعات نہیں بلکہ 11 رکعات کا حکم دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی 11 رکعات پڑھی گئیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کسی صورت درست نہیں ہو سکتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعات تراویح شروع کی، اور وہ جو روایات 20 رکعات کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ اپنی سند کے اعتبار سے نہایت ضعیف ہوتی ہیں، اور پھر بھی ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ آخر ان دو مضبوط روایات کے سامنے جن کی سند سلسلۃ الذہب کی سند ہے، ان روایات کو چھوڑ کر، ان احادیث کو چھوڑ کر ایسی ضعیف روایات کو پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب یہاں 12 رکعات کا ذکر آیا، اور یہ 12 رکعات بھی صحیح بخاری کی حدیث میں ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ 13 رکعات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں 13 رکعات ادا کی، یعنی کہ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پر اکتفا کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار 13 رکعات بھی پڑھ لی ہوں گی، اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم نہ ہو سکے۔ لیکن جو عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ عمل یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ ایک وتر کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعات کر کے ادا کی جائیں گی۔ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، جب تمہیں صبح کا ڈر ہو جائے، یعنی تمہیں یہ لگنے لگے کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، پھر ایک رکعت وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا تھا کہ وہ کس طرح قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی طرف سے خود ساختہ الفاظ گھڑیں، پھر ان خود ساختہ الفاظ کی بنیاد پر احادیث کو ٹھکرا دیں، اور پھر جو ہے ایسی روایات جو کہ صحیح ترین احادیث کی مخالفت کرتی ہیں، جن کا ذوق بالکل واضح ہے، ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ کیونکہ ہمارے مذہب یا مسلک یا مکتب فکر میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے لہٰذا ہم اس کا دفاع کریں گے، ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو کسی قدر کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان تمام تر مسائل سے، جو مسائل درپیش آتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔